کہ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج ادا کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں جب تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اس وقت میرے حالات زندگی جو تھے بڑے ہی نازک تھے۔ نہ تو میرے پاس میں کھانے کے لیے کوئی سامان تھا، نہ تو میرے پاس میں رہنے کے لیے گھر تھا، نہ تو میرے پاس میں رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی روزگار تھا۔ بیان کرتے ہیں جب میں حج کے فرائض انجام دے رہا تھا، طواف کرتے کرتے میری نظر ایک ہار پر پڑی۔ جب میری نظر ایک ہار پر پڑتی ہے، میں نے اس ہار کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں میرے نفس نے کہا چلو اب کام بن گیا۔ سونے کا ہار تھا، میں نے کہا، میرے نفس نے کہا کہ اب تو کام بن گیا، اب اس کو میں فروخت کر کے بیچ کر کے آگے رزق اکٹھا کر لوں گا، آگے چل کے اناج وغیرہ لے لوں گا، کچھ دنوں کے لیے ہمارا خرچہ چل جائے گا۔ پر میرے دل نے کہا کہ نہیں، یہ جس کا مال ہے اس تک پہنچانا یہ امانت داری ہوا کرتے، دیانت داری ہوا کرتی ہے، ایسا شخص امین ہوا کرتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میرا دل جب یہ کہہ رہا تھا اور میرا نفس کہہ رہا تھا چلو چل کر کے اس کو رکھ لیتے ہیں، چوری ہی کا تو مال ہوگا، لیکن بیان کرتے ہیں میں اپنے دل کی سنتا ہوں، اپنے نفس سے میں جہاد کرتا ہوں، اور پھر میں وہیں اعتراف میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہوں کہ کسی کا اگر ہار گم ہوا ہو تو وہ میرے پاس میں آئے اور اپنا ہار مجھ سے آ کر کے لے جائے۔ بیان کرتے ہیں جب میں اعلان کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میں میرے پاس میں ایک نابینا شخص تشریف لے کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جو آپ کے پاس میں ہار ہے وہ ہار میرا ہے، آپ وہ ہار مجھے دے دیجئے۔ بیان کرتے ہیں جب میں اس نابینا شخص کو دیکھتا ہوں تو میرا نفس کہہ رہا تھا یار ہار بھی تھا تو ایک نابینے شخص کا تھا، اس کو خبر بھی نہیں کہ اس کا ہار کہاں پہ گرا ہوا ہے، اگر میں اس کو اٹھا لیتا اور میں اس کو نہ دیتا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہرحال بیان کرتے ہیں ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں اس ہار کو اس شخص کو دے دیتا ہوں اور میں اپنی مفلسی پہ ترس کھا رہا تھا، میرے پاس میں تو رزق کہیں سے آنے کی امید لگ رہی تھی۔ جب میں وہ ہار اس شخص کو دیتا ہوں، جب وہ شخص وہاں سے جانے لگتا ہے تو میرے حق میں کچھ دعائیں دے کر کے گیا ہوا تھا۔ بیان کرتے ہیں جب میں فرائض سے حج ادا کرتا ہوں اور پھر وہاں سے ہلا آ جاتا ہوں، ہلا ایک بستی کا نام ہے، ایک گاؤں کا نام، ایک بستی کا نام ہے۔ بیان کرتے ہیں جب میں اس جگہ کے اوپر آیا اور وہاں آنے کے بعد پھر گاؤں کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے میں جب وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں کے جو امام صاحب تھے 2-4 دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب میں مسجد میں پہنچا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہی نماز پڑھا دیجئے۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، میں نماز پڑھانا شروع کرتا ہوں۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بیان کرتے ہیں میں جب نماز پڑھانا شروع کرتا ہوں، نماز کے بعد میں ان لوگوں کو میرا نماز پڑھانا بڑا ہی اچھا لگا۔ اللہ رب العزت رزاق کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کو میرا نماز پڑھانا بڑا ہی اچھا لگا اور وہ میرے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ہی یہاں امامت کرنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں پھر میں وہاں پر امامت کے فرائض کو انجام دینا شروع کر دیتا ہوں اور امامت کرتا رہتا ہوں۔ چند مہینے گزرتے ہیں، چند مہینوں کے بعد میں بستی کے بھی کچھ لوگ میرے پاس میں اور آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت بات کچھ اس طریقے سے ہے، اگر آپ میری بات کو سمجھیں اور اس کے اوپر اگر آپ کی مرضی ہو تو عمل کریں، اگر مرضی نہ ہو تو عمل نہ کریں۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ آپ کی جو بات ہے اس بات کو آپ رکھیے، انشاءاللہ رب العزت مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اتنا کہتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو دوسرے امام صاحب تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی ایک جوان بیٹی ہے، اگر آپ کی مرضی ہو تو اس کے ساتھ میں آپ کا نکاح کر دوں، یتیم بچی ہے، اگر آپ کی مرضی ہو تو ان کے ساتھ میں آپ کا نکاح کر دوں۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بہتر ہوگا۔ بیان کرتے ہیں پھر میرا نکاح ہو جاتا ہے۔ جب میرا نکاح ہو گیا 2-4 دن گزرتے ہیں، 2-4 دن کے بعد میں پھر 2-4 ہفتے گزرتے ہیں، 2-4 مہینے گزرتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں 2-4 مہینوں کے بعد میں پھر میں وہی ہار اپنی بیوی کے گلے میں پایا جو ہار میں مکہ المکرمہ میں حج کے دوران میں نے ایک نابینا شخص کو دیا ہوا تھا۔ جو ہار میرے ہاتھ میں لگا ہوا تھا وہی ہار میں اپنی بیوی کے جب گلے میں پاتا ہوں تو میں نے کہا کہ محترمہ یہ ہار آپ کے پاس میں کہاں سے آیا ہے؟
یہ ہار آپ کے پاس میں کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہی ہار ہے جس کو میں مکۃ المکرمہ میں اپنے ہاتھوں سے ایک نابینا شخص کو دیا تھا۔ تو میری بیوی نے کہا، اے میرے خاوند، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، سنو، آپ کی بھی دعا قبول ہوئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ نے جو دعا کی وہ بھی اللہ رب العزت نے قبول فرما لی، اور جو میرے ابو نے دعا کی تھی وہ بھی اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ میں نے کہا میری کون سی دعا قبول ہوئی ہے اور تمہارے ابو کی دعا کون سی قبول ہوئی ہے؟ تو اس بیوی یعنی میری بیوی نے کہا کہ سنیے کہ جب آپ نے ہار کو پایا تھا، ہار پا کر کے میرے ابو کو دیا تھا، تو میرے ابو نے یہ دعا کی تھی، اے مالک مولا پروردگار عالم اللہ رب العزت، جس طریقے سے میں نے اس شخص کو پایا ہے، جتنا دیانتدار وہ شخص مجھے ملا ہے مکۃ المکرمہ میں طواف کرتے ہوئے، اتنا ہی دیانتدار امین شخص کہیں سے پروردگار عالم تو بھیج دے تاکہ اس کے ساتھ میں میری بیٹی کا نکاح ہو سکے۔ میری جو بیٹی ہے، اس بیٹی کا میں نکاح اگر کرنا چاہتا ہوں تو اسی طریقے سے کوئی دیانتدار شخص ہوگا، امین شخص ہوگا تو اس کے ساتھ میں۔ اور پھر بستی والوں کو میرے ابو نے یہ نصیحت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میں اگر کوئی تم کو امانتدار شخص ملے، اگر تم کو کوئی دیانتدار شخص ملے تو میری بیٹی جو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس کا نکاح اس شخص کے ساتھ میں کر دینا۔ میرے ابو کی یہ دعا قبول ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آپ ہی کو میرے پاس میں بھیج دیا اور پھر آپ ہی کے ساتھ میں میرا نکاح ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میری دعا کون سے قبول ہوئی ہے؟ تو ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنی بیوی سے کہا کہ آپ بتائیے کہ میری دعا قبول کون سی ہوئی، تو آپ کی بیوی نے کہا، ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا کہ آپ کی دعا یہ قبول ہوئی ہے کہ آپ نے دعا یہ کی تھی کہ آپ کو رزق مل جائے، اللہ رب العزت نے آپ کو رزق عطا کر دیا، پھر بعد میں آپ کو بیوی عطا فرما دی، پھر آپ کو رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ آپ رزق کی تلاش کر رہے تھے، آپ کے زندگی کے دن مفلسی میں گزر رہے تھے، اللہ رب العزت نے آپ نے دعا کی، پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ تو دوستو اس حکایت سے ہم اور آپ کو درس یہی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر دیانتدار شخص کے اوپر رحم و کرم فرماتا ہے۔ بہرحال آپ رب سے مانگیے، رب سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہی سبھی سنی مسلمانوں کی بھی نیت رہا کرتی ہے، یہی عقیدہ رہا کرتا ہے کہ اللہ ہمارا وہ وحدہ لا شریک ہمارا اتنا مہربان ہے ہم پر کہ ہم جو بھی کہیں، جو بھی دعا کریں، انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول ضرور فرماتا ہے۔ ہاں، آپ کی نیت صاف ہونا چاہیے، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت اللہ سے جتنی ہوگی، پروردگار عالم اتنی ہی جلدی آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبھی لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور رزق حلال کھانے کی کوشش کرتے رہیں، حرام کاموں سے بچتے رہیں۔ اگر آپ نے رزق حلال کھانا شروع کر دیا اور حرام کاموں سے بچنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ رب العزت بہت ہی جلد آپ کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور ہاں، نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکانا شروع کر دیں، وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے رہیں۔ وہ اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، کیا ہم اس اللہ کے سامنے اپنے متھے کو نہیں ٹیک سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جوانی جن لوگوں کو ابھی ملی ہوئی ہے، جوانی میں جو ابھی اس وقت رہ رہے ہیں، بڑھاپا نہیں آیا ہوا، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ جوانی میں جتنے سجدے ہو سکے آپ اتنے سجدے کر لیجئے، کیونکہ بہت ہی بزرگ شخصوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے، کرسیوں پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں، کسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تو سجدہ کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہے۔ جوانی کو غنیمت سمجھیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں، سجدے کو سجائیں، اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے سجا لیں، انشاءاللہ رب العزت پھر اللہ دیکھیے کہ آپ کو کیا عطا فرماتا ہے، کہاں سے آپ کو پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ میرے
پیارے عزیز دوستوں، میرے پیارے عزیز ساتھیوں، یہ حکایت تھی، اس سے آپ کو انشاءاللہ رب العزت ایک درس ضرور ہی مل جائے گا۔ اسی طریقے سے میں ایک اور ہی حکایت آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا، لیکن وہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ رب العزت۔